اب یہ ہے کہ ہم ایک اصول تو کم سے کم ہر کوئی مانتا ہے، یعنی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو بھی ہر اسکول آف تھاٹ کا آدمی مانتا ہے کہ قرآن کے خلاف کسی بھی بات کو نہیں لیا جائے گا. یعنی یہ بات سنی اسکالر بھی کہتے ہیں، شیعہ اسکالر بھی، سلفی اسکالر بھی کہتے ہیں، چاروں امام کے اسکالرس بھی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کے خلاف کسی بھی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، یا قرآن سے ٹکراتی ہوئی کسی بھی بات کو نہیں لیا جائے گا. تو اس کے اوپر بھی سرو سمتی ہے. تو یہاں پر بس ایمفسائز کرنے کے لیے یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ قرآن will always precede حدیث in any matter، کہ قرآن ہمیشہ جو ہے وہ اوپر رہے گا دین کو سمجھنے کے معاملے میں یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے معاملے میں. یعنی کہ قرآن سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے، بات آ رہی ہے، تو وہ ہر حالت میں صحیح مانا جائے گا، یعنی اس میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ دو ایگزامپل دے کے یہاں پہ سمجھایا گیا ہے. جیسے سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 45 میں بتایا گیا ہے نماز کا مقصد یا نماز کا پرپس، جس میں اللہ پاک نے کہا کہ بے شک نماز جو ہے فحاشی اور منکرات کو روکتی ہے. یعنی قرآن میں یہ بتایا گیا سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 45 میں کہ صلاۃ جو ہے، تمہاری صلاۃ، تمہاری پریئر، تمہاری نماز جو ہے فحاشی اور منکرات کو روک دے گی. تو یہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ صلاح ول ڈیٹر انڈیسنسی اینڈ ویکڈنس. تو ہمیں یہ بات تو طے کر لینا ہے، مان لینا ہے کہ بھائی نماز کے جتنے بھی پہلو الگ الگ ہوں، جتنے بھی اسپیکٹ الگ الگ ہوں، نماز کی جو بھی ڈیٹیلز ہوں، نماز کی جتنی بھی آپ تفصیلات آگے نکالیے گا حدیثوں کی دنیا میں کہ رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آمین پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، جتنے بھی نکالیں گے اس سب سے پہلے ہمیں کم سے کم یہ بات ضرور سمجھ لینی ہے اچھے سے کہ نماز سے چاہا یہ جا رہا ہے کہ نماز سے ہماری اندر کی فحاشی اور منکرات یہ ختم ہو جائے. کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فحاشی اور منکرات کو نماز روک دیتی ہے. اس کا مطلب روک دیتی ہے، اس کا مطلب نماز کا یہ آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، نماز کا یہ پرپس ہونا چاہیے. باقی جو بحثیں ہیں کہ رفع دین کرنا نہیں کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، وہ بعد کی بات ہے، یعنی وہ نیکسٹ سٹیج کی بات ہے. میں بھی صرف فرسٹ سٹیج کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے نماز کا کے بارے میں، نماز کا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کو بتا رہا ہے، پہلو کو بتا رہا ہے. اسی طرح روزہ ہے. اب روزہ کے بھی الگ الگ پہلو ہے، بہت الگ الگ ایسپیکٹ ہے. حدیثوں کی دنیا میں آپ کو روزے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ملیں گی. قرآن اگر کوئی بات کہہ رہا ہے روزہ کے تعلق سے تو وہ بات اپنے آپ میں سب سے اوپر پہ رہے گی. قرآن بتا رہا ہے روزے کا مقصد کہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے. تو اللہ پاک نے اس میں 3 مقصد بتایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یعنی تم سے روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بتایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور پھر تیسرا پرپس بتایا گیا اسی آیت میں 185 میں کہ اور تم اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، تاکہ تم اللہ کی عظمت کو دنیا کے سامنے رکھو. تو روزے کا اب یہ 3 مقصد ہو گیا، متقی بننا، اللہ کا شکر گزار بننا، اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا. جو قرآن یہ پرپس بتا رہا ہے تو اس کی اہمیت بہت رہے گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ پریکٹیکلی ہم لوگوں کے آج کل کیا ہو گیا ہے کہ جو روح تھی کسی بھی چیز کی، جو اسپرٹ تھا وہ نکل چکا ہے کسی بھی عمل کا. اور روح کے علاوہ جو باڈی تھی کسی چیز کی، جسم تھا، شریر تھا، اس کے اوپر ہم لوگ زیادہ بحث مباحثہ میں لگے رہتے ہیں، یا اس میں ہم لوگ زیادہ الجھے رہتے ہیں. نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، نماز کا کیا پرپس ہے، کیا ہماری نماز وہ کام کرا رہی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں زیادہ بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ دوسری چیزوں میں زیادہ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ہاتھ کہاں تک اٹھے گا، اور رفع دین کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، اور آمین کتنا زور سے بولنا تھا. اس میں ہماری بحثیں خوب ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ بحث نہیں ہوتی ہے کہ بھائی نماز کا جو پرپس تھا وہ حل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، زور سے آمین کہنے سے یا نہیں کہنے سے کیا مسئلے کا حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، رفع دین کرنے سے یا نہیں کرنے سے مسئلے کا حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو جو روح تھی نماز کی اس کو قرآن نے بیان کیا، جو روزے کی روح تھی اس کو قرآن نے بیان کیا، اور باڈی کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. تو ہم لوگوں نے روح کو بہت حد تک چھوڑ دیا ہے، باڈی کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو صرف اس طرح دھیان متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ہمیشہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ آئے گا، وہ سپرسیڈ کرے گا سارے ادر احکام سے. تو اس لیے قرآن کے خلاف میں کبھی کسی چیز کو نہیں لیا جائے گا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے.